جو مکہ المکرمہ کی زیارت ہوگی، اس پہاڑ کی آج ہم زیارت کریں گے۔ اس پہاڑ کا نام ہے جبل سور، اسے غار سور بھی کہتے ہیں اور ہجرت والا پہاڑ بھی کہتے ہیں۔ اسے تین ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ اس ہجرت والے جبل سور، غار سور پہاڑ کی ہماری حاضری ہوگی۔ اس پہاڑ کی انشاءاللہ دیکھیں گے، اور یہ پہاڑ آج ہم کیوں دیکھیں گے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس پہاڑ کو دیکھنے کی وجہ کیا ہے کہ اس پہاڑ کو نسبت ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور پیارے اصحاب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ آج اسی نسبت سے ہم اس پہاڑ کی حاضری کریں گے، اس پہاڑ کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ تب واقعہ ہوا کہ سفر ہجرت کا واقعہ ہے، کہ انشاءاللہ سفر ہجرت کے بارے میں بھی سننے کی کوشش اور سنانے کی میں کوشش کروں گا۔ تو سب سے گزارش ہے تو جو دھیان کے ساتھ سنیے گا، اور جتنے مقام آج ہم دیکھیں گے سارے نسبت والے مقام ہیں، برکت والے مقام ہیں، جن کو بڑی محبت کے ساتھ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو دھیان رکھنا ہے۔ تو آج ہماری سب سے پہلی زیارت جبل سور، غار سور اور ہجرت والے پہاڑ کی سفر ہجرت کا واقعہ۔ دیکھیں اس شہر مکہ کے اندر ہم موجود ہیں، اسی شہر مکہ کے اندر ہمارے نبی کی ولادت 53 سال ہمارے نبی نے شہر مکہ کے اندر گزارے۔ 40 سال اعلان نبوت سے پہلے اور 13 سال اعلان نبوت کے بعد ہمارے نبی کی زندگی شہر مکہ کے اندر گزری۔ اکرم جو 40 سالہ اعلان نبوت سے پہلے والی جو زندگی تھی نا ہمارے نبی کی، وہ بھی ایک نمونہ زندگی تھی۔ کفار مکہ ہمارے نبی کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے، ہمارے نبی کے پاس اپنی ایمان سے رکھتے۔ جو ہمارے نبی کی 40 برس جو زندگی اعلان نبوت سے پہلے گزری، وہ بھی ایک نمونہ زندگی تھی۔ کفار مکہ کے اندر ہمارے نبی نے زندگی گزاری، تو کفار مکہ ہمارے نبی کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے، ہمارے نبی کے پاس اپنی ایمان سے رکھتے، فیصلے کروایا کرتے تھے۔ اور پھر جب 40 برس ہمارے نبی کی عمر ہوئی تو اللہ پاک کی طرف سے اعلان نبوت کا حکم ہوا۔ تو اللہ پاک کے اس حکم کے بجا لاتے ہوئے ہمارے نبی نے اعلان نبوت کیا، تو یہی کفار مکہ پھر ہمارے نبی کے جان کے دشمن بن گئے اور ہمارے نبی کو تکلیفیں اذیتیں پہنچانا شروع کر دی۔ کبھی ہمارے نبی کے راستے کے اندر کانٹے بچھا دیے جاتے، کبھی معاذ اللہ گڑھے کھودے جاتے، کبھی ہمارے نبی نماز کی حالت میں ہوتے، پیٹھ کے اوپر اوجھیں ڈال دی جاتی۔ طرح طرح کی تکلیفیں اذیتیں کفار مکہ پہنچانے کے اندر مشغول ہو گئے، اور ہمارے نبی نے صبر کے ساتھ، عمل کے ساتھ اس دین اسلام کو پھیلانا جاری رکھا۔ جب دین اسلام پھیلنا شروع ہوا تو کفار مکہ کو مسئلہ ہوا کہ ہماری بت پرستی خطرے میں پڑ گئی۔ اب جو بڑے سردار تھے مکہ کے، سارے مل بیٹھے اور یہ منصوبے بنانے لگے کہ اللہ کے نبی کو بھاگ اللہ شہید کر دیں۔ جب معاملات یہاں تک پہنچے، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے نبی کو ہجرت کا حکم آ گیا کہ اے نبی آپ یہاں سے ہجرت کر دیں۔ یہ اسلام کا پہلا سفر تھا، پہلی ہجرت تھی۔ ابھی جبل سور پہاڑ جو ہے اس کی ہماری حاضری ہوگی، سب لوگ نیچے اتریں گے اور اس جبل سور پہاڑ کی انشاءاللہ ہم حاضری کریں گے، اس پہاڑ کو دیکھیں گے، اور مزید بھی اس جبل سور کی جو ہے سفر ہجرت کا واقعہ انشاءاللہ مزید باقی انشاءاللہ سبھی سنیں گے اور سننے کی سنانے کی انشاءاللہ سعادت ہمیں ملے گی۔ سب لوگ نیچے آ جائے گا، اس اپنے سیدھے ہاتھ میں رائٹ سائڈ میں جبل سور پہاڑ کی انشاءاللہ پہلے ہم زیارت کر لیتے ہیں اور پھر مزید بھی سفر ہجرت کا واقعہ انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک کے کرم اور فضل سے ہم شہر مکہ کے اندر موجود ہیں، اور آج ہماری حاضری ہو رہی ہے جبل سور، غار سور پہاڑ کی زیارت کے لیے۔ بالکل ہمارے سامنے یہ جو بڑا پہاڑ نظر آ رہا ہے یہی جبل سور پہاڑ ہے، اسے غار سور بھی کہتے ہیں اور ہجرت والا پہاڑ بھی اسے کہتے ہیں۔ اس پہاڑ کو نسبت ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ آج اسی نسبت سے اللہ کی توفیق سے آج ہم اس پہاڑ کو دیکھنے کے لیے آئے۔ ویسے تو مکہ پہاڑوں کا شہر ہے، جتنے بھی نظر دوڑائیں گے آپ کو پہاڑ نظر آئیں گے، لیکن آج ہم اس پہاڑ کو دیکھنے کے لیے کیوں آئے ہیں؟ ہم کیا لاکھوں کی تعداد سے روز اس پہاڑ کی حاضری کی جاتی ہے، اس پہاڑ کو لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اس محبت کے ساتھ اور اس عقیدت کے ساتھ کہ اس کو نسبت ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ آج اسی نسبت سے آج ہم بھی اس پہاڑ کو دیکھنے کے لیے آئے۔ اللہ ہم سب کا آنا، اس پہاڑ کو دیکھنا ہم سب کی حاضری قبول فرما لے۔ دین کرام، یہ مکہ کا سب سے اونچا پہاڑ ہے، سب سے بلند پہاڑ ہے۔ اس کی جو ہائٹ، جو اونچائی بتائی جاتی ہے کتابوں میں آتا ہے کہ تقریباً 5500 فٹ کے قریب اس پہاڑ کی اونچائی بتائی جاتی ہے۔ دین کرام، جب سیدنا ابو بکر صدیق اور ہمارے نبی نے سفر ہجرت شروع کیا تو یہ اسلام کا پہلا سفر تھا، پہلی ہجرت تھی۔ اپنا گھر بار چھوڑنا، اپنا مال جان چھوڑنا یہ آسان معاملہ نہیں ہوتا ہے۔
لیکن اللہ کا حکم تھا اور اس دین اسلام کی بقا اور بلندی کے لیے اور اس دین اسلام کو پھیلانے کے لیے ہمارے نبی نے یہ سفر ہجرت کیا اور اپنی امت کے لیے ایک پیغام بھی چھوڑا کہ جب آپ کو بھی کہیں کسی مقام پہ دین کے لیے حاجت ہو، ضرورت پڑے، تو پھر آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرا گھر بار ہے، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے، پھر پہلے دین ہے پھر اس کے بعد ہمیں۔ اس لیے اللہ پاک کے کرم اور فضل سے جب ہمارے نبی نے یہ سفر ہجرت شروع کیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ سفر ہجرت جب شروع ہوا، اس پہاڑ کے دامن میں ہمارے نبی پہنچے۔ سیدنا ابو بکر صدیق ہمارے نبی سے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی، یہ پہاڑ بڑا اونچا ہے، پتھر کا پہاڑ ہے اور نوکیلا پہاڑ ہے، تو کریمہ کا اگر کوئی سواری مل جائے آپ اس کے اوپر سوار ہو اور پھر اس پہاڑ کے اوپر چلتے ہیں۔ تو کریمہ کا کہتے ہیں ابو بکر صدیق اس وقت سواری کہاں سے ملے گی؟ تو قربان جائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پہ آپ عرض کرتے ہیں حضور سواری حاضر ہے، آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائے، آپ کو اس پہاڑ کے اوپر لے کر جاتے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت ملی، کتنی بڑی رحمت اور کتنی برکت سیدنا ابو بکر صدیق کو ملی کہ ہمارے نبی کو اپنے کندھوں پر بٹھایا۔ دین کرام یہ سعادت نہیں تھی، بہت بڑی سعادت تھی جو سیدنا ابو بکر صدیق کو نصیب ہوئی۔ دین کرام آج تقریباً 1450 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اس پہاڑ کے اوپر جاتے جاتے راستے بھی موجود ہیں، لیکن جوان بندہ بھی جائے تو بڑی مشکل سے جاتا ہے، ریسٹ کر کر کے جاتا ہے۔ آج اتنا طویل عرصہ گزرنے کے بعد بھی، راستے ہونے کے باوجود بھی، لیکن تصور کیجئے 1450 سال پہلے کا جب کوئی راستہ نہیں تھا، اس وقت جب سیدنا ابوبکر صدیق ہمارے نبی کو اپنے کندھوں پر بٹھائے، راستہ کوئی نہیں تھا، لیکن ہمارے نبی کے ساتھ ان کو محبت تھی، الفت تھی، اور پھر اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ اور کچھ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق اس پہاڑ کے اوپر جا رہے تھے تو سیدنا ابوبکر صدیق اپنے پورے قدم بھی نہیں لگا رہے تھے، پنجوں کے بل جا رہے تھے۔ ذرا کرم ذرا اس بات کا تصور کیجئے، اکیلا بندہ پورے قدم لگا کر جائے تو بڑی مشکل سے جاتا ہے، اور اپنے کندھوں پہ ہمارے نبی بھی تھے اور مہر نبوت کا بوجھ بھی تھا، اور سیدنا ابوبکر صدیق اس محبت بڑے انداز کے اندر چل رہے ہیں کہ میرے قدموں کے نشان دے کر کہیں کفار مکہ ہمارا تعاقب کر کے ہمارے نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ محبت تھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس غار کے اندر پھر ہمارے نبی نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 3 دن اور 3 راتیں قیام کیا۔ اسی غار کے اندر شام کا واقعہ بھی ہے، اور مزید بھی انشاءاللہ کچھ واقعات انشاءاللہ سفر ہجرت کے گاڑی کے اندر انشاءاللہ بتانے کی انشاءاللہ اور سننے کی سعادت ملے گی ہمیں۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کا آنا، اس جبل سور، اس غار سور پہاڑ کی حاضری اور کہنے سننے کی سعادت جو ہمیں ملی، اللہ ہم سب کی حاضریوں کو قبول فرما لے، آمین۔